اولاد اسماعیل سے ایک نبی پیدا کروں گا جس کا نام احمد ہوگا، جو ان پر ایمان لائے گا وہ کامیاب ہے اور جو ایمان نہ لائے گا وہ ملعون ہے۔ یہ سن کر سلمہ ایمان لے آئے اور مہاجر نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما کر ظاہر کر دیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اس رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی دعا فرمائی، تو جو ان کے دین سے پھرے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے پھرا۔ تو اس میں یہودی اور نصرانی اور مشرکین عرب پر اشارتاً کلام ہے کہ جو اپنے آپ کو فخر کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے کہ جب یہ لوگ دین ابراہیمی سے پھر گئے تو پھر ان کی عظمت اور شرافت کہاں رہی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سچے دین کی پہچان یہ ہے کہ وہ سلف صالحین کا دین ہو، یا یہ حضرات ہدایت کی دلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حقانیت اسلام کی دلیل یہاں دی کہ وہ ملت ابراہیمی ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، تو ہم نے اسے چن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسالت اور خلت کے لیے چن لیا، یعنی آپ کو اپنا رسول اور خلیل بنا کر بھیجا۔ اذ قال ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور یاد کرو جب اس کے رب نے اسے فرمایا فرما برداری کر، تو اس نے عرض کی میں نے فرما برداری کی، تو اس کی جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے، فرما برداری اس کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا، تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی مسلمان ہو کر مرنا۔ اور وصا یعنی وصیت کی، تو حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دین حق پر ثابت قدمی کی وصیت فرمائی۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ والدین کو صرف مال کے متعلق ہی وصیت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اولاد کو عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ اور دین کی عظمت اور دین پر استقامت اور نیکیوں پر مداومت اور گناہوں سے دور رہنے کی وصیت بھی اولاد کو کرنی چاہیے۔ اولاد کو دین سکھانا اور ان کی صحیح تربیت کرتے رہنا یہ والدین کی بڑی ذمہ داری ہے، جیسے کہ حضرت خادم نبی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں اچھے ادب سکھانے کی کوشش کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک شخص سے فرمایا کہ اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو، کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں کل قیامت میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا۔ حضرت ایوب بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی باپ نے اپنے بچے کو ایسا عطیہ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو۔ تو پتہ چلا اولاد کو اچھے ادب سکھانا یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ تو مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اچھے ادب سے مراد بچے کو دیندار، متقی، پرہیزگار بنانا ہے، اور اولاد کے لیے اس سے اچھا عطیہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ چیز دین اور دنیا میں کام آتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو صرف مالدار بنا کر دنیا سے نہ جائیں، انہیں دیندار بنا کر جائیں جو خود انہیں بھی قبر میں کام آئے، کہ زندہ اولاد کی نیکیوں کا ثواب مردہ کو قبر میں ملتا ہے۔ اور وفات کے وقت اپنی اولاد کو صحیح عقائد اور نیک اعمال کی وصیت کرنا ہمارے بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صحابی رسول حضرت ولید بن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، ان سے پوچھا کہ آپ کے والد نے وصال کے وقت کیا وصیت فرمائی؟ تو حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے والد نے مجھے بلا کر فرمایا، اے بیٹے اللہ تعالیٰ سے ڈر، اور یہ بات جان لے کہ اللہ تعالیٰ سے اس وقت تک ڈرنے والا نہیں بنے گا جب تک اللہ تعالیٰ پر اور ہر خیر و شر کے
اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہونے پر ایمان نہ لائے گا، اگر تو اس کے خلاف مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا۔ تو میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور فرمایا لکھ، تو قلم نے عرض کی کیا لکھوں؟ ارشاد فرمایا تقدیر لکھ، تو جو ہو چکا اور جو ابد تک ہوگا۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی مجھے وصیت کیجیے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور زیادہ وقت اپنا گھر میں رہو، اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اپنی خطاؤں پر رویا کرو۔ صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ